جیسے جیسے 8 فروری 2024 کا کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، الیکشن قریب آ رہے ہیں، ویسے ویسے انتخابی سیاست کروٹ بدل رہی ہے۔ پرانے اتحادیوں اور نئے حلیفوں میں تجدید عہد وفا ہو رہا ہے۔ نون لیگ، جے یو آئی، ایم کیو ایم، باپ پارٹی، جی ڈی اے وسیع تر انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر متفق ہیں۔ بظاہر پیپلز پارٹی کو کثیر طرفہ انتخابی حریفوں کا سامنا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر تنہا کرنے کا ایک وسیع منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ سیاست میں چمتکار دکھانے کے لیے مشہور آصف زرداری بقول شخص بدلتا سیاسی منظرنامہ دیکھ کر خود حیران پریشان ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ شریف برادران نے ہواؤں کا بدلتا رخ دیکھ کر بلاول اور زرداری صاحب کو مزہ چکھانے کی ٹھان لی ہے اور اس میں سب بندی میں مولانا فضل الرحمان بھی پیش ہیں۔ کل 2 ہفتوں میں دوسری بار نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی، جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سمیت مشترکہ صدارتی امیدوار لانے پر بھی مشاورت ہوئی ہے۔ خبریں گرم ہیں کہ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں نے مولانا فضل الرحمان کو صدر ایک مملکت بنانے پر اتفاق کر لیا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے الیکشن میں نون لیگ کا دامے ورمے قدمے ساتھ نبھانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ آج وفاق المدارس کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جے یو آئی الیکشن میں نون لیگ کی بنیادی اتحادی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب اور کے پی کے کی طرح باقی صوبوں میں بھی وہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پی 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 اب سندھ تک محدود ہو گئی ہے۔ پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کی سیاست پہلے ہی چکنا چور ہے، جبکہ کے پی کے اور بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی موجودگی میں اس وقت صرف آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے متعدد سیاستدان تو آصف زرداری کو زبان دے کر مکر گئے۔ اس صورتحال میں بلاول بھٹو اور نواز شریف کا نام لیے بغیر کبھی انہیں لاڈلا کہتے ہیں تو کبھی نون لیگ کو مہنگائی لیگ کہتے ہیں۔ بلاول بھٹو ہر جلسے میں 70 سال پرانے بابوں کی سیاست کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا تذکرہ بھی تلخ انداز میں کرتے ہیں۔ ایک جانب بلاول بھٹو اپنی جارحانہ تقریروں میں نون لیگ اور شریف برادران کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کو بھی بخشنے کو تیار نہیں، مگر دوسری جانب جے یو آئی کے رہنما حافظ عبداللہ کا دعویٰ ہے کہ آئندہ الیکشن میں اکثریت پیپلز پارٹی کی ہو یا نون لیگ کی ہو، پاکستان کے صدر مملکت مولانا فضل الرحمان ہی بنیں گے۔ صدر مملکت بننا مولانا فضل الرحمان کی بڑے عرصے سے تمنا رہی ہے۔ شاید یہ خواہش پوری نہ ہونے پر ہی انہوں نے پی ڈی ایم کی صدارت قبول کی تھی۔ یہ ہمیں اچھی طرح یہ یاد ہے کہ سابق صدر ممنون حسین کی سبکدوشی کے بعد 2018 کے پریزیڈنشل الیکشن میں مسلم لیگ نون اور 6 اپوزیشن جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان کو صدارتی امیدوار نامزد کیا تھا، لیکن آصف علی زرداری نے اپوزیشن سے مشاورت کے بغیر اعتزاز احسن کو میدان میں اتار دیا تھا اور نتیجتاً اس وقت کی حکمراں جماعت پی ٹی آئی کے ڈاکٹر عارف علوی بھاری اکثریت سے صدر منتخب ہو گئے تھے اور مولانا فضل الرحمان سمیت نون لیگی رہنما منہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ یقیناً 2018 کے صدارتی الیکشن کی طرح 8 فروری 2024 کے عام انتخابات بھی زرداری سیاست کا اصل امتحان ہوں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی گڑھ سندھ میں بھی مسلم لیگ نون، جے یو آئی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں اور سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف ووٹوں پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں نون لیگ کے صدر بشیر میمن نے پچھلے ہفتے ہمارے ایک انٹرویو میں پیپلز پارٹی سے بیزار ووٹرز کے باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ دعویٰ کیا تھا کہ سندھ میں جب اینٹی پی 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 ووٹ متحد ہوگا تو الیکشن کے نتائج مختلف ہوں گے۔ شواہد بتا رہے ہیں کہ سندھ سے باہر پیپلز پارٹی کا سائز پہلے سے کم ہو چکا ہے، جبکہ سندھ میں بھی پی 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 کو کھلی چھٹی ملنا مشکل لگتا ہے۔ اس نئی کانفیگریشن پہ الیکشن کی تیاری میں جو نئے انتخاب اور نئے صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ، اپنا ایک مقبول پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں، محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت کانفیگریشن بن رہی ہے ان دا رن اپ ٹو دا الیکشن 8 فروری کے الیکشن کے لیے، ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اس میں باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے بہرحال یہ فیصلہ کیا ہے اور پریکٹیکلی ایسا ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آئسولیٹ کر دیا ہے۔ یہ زرداری صاحب کی اپنی تو حکمت عملی نہیں ہو سکتی کہ وہ تنہا پیپلز پارٹی کی آئیڈینٹی رکھیں، مگر جس طرح سے صورتحال بن رہی ہے اس میں اس وقت پی 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 آئسولیٹڈ نظر آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے آئسولیٹڈ تو ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں کامران، لیکن 2-3 چیزیں ہیں۔ زرداری صاحب اپنے آپ کو ابھی بھی ایز این آلٹرنیٹیو زندہ رکھ رہے ہیں اور وہ ایک پیغام بڑا کلیئر دے رہے ہیں کہ جیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بہت سے لوگ آف دا ریکارڈ بات میں مانتے بھی ہیں کہ میاں صاحب اگر آ بھی جاتے ہیں تو کتنا عرصہ چل پائیں گے، خاص طور پہ جب اکنامک ایک ہائیبریڈ ماڈل ہے جہاں پہ اوورٹلی انوالومنٹ ہے انسٹیٹیوشن کی اور بڑی پاور شیئرنگ کرنی پڑے گی اور رول شیئرنگ کرنی پڑے گی اکانومی کے معاملات میں، جو ہمیشہ سے ان کا اپنا فوٹے رہا تھا۔ اور خاص طور پہ کہ ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوتے ہیں
تو وہ تو شہباز صاحب کی بات بھی نہیں سنتے تھے، وہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو پتہ ہے تو ایک ون آف دا لاسٹ کیبنٹ میٹنگز میں انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے یہ بھی فائنانس منسٹری کے ماتحت کر دی جائے انسٹیڈ آف دا پرائم منسٹر. اس کو پھر شوٹ ڈاؤن کر دیا تھا شہباز شریف نے ایز پرائم منسٹر. تو یہ ابھی بڑے کانفلکٹ والے پوائنٹس ہیں سب کچھ. اور پیپلز پارٹی میرے خیال میں کافی شروع میں تو ان کا غصہ تھا جب ان کے ساتھ ساؤتھ پنجاب والا ہاتھ ہوا، بلوچستان والی چیزیں جو ان کو پرومس ان کے بقول کی گئی تھی وہ نہیں ملی. پھر جو 5 سیٹیں یہ کہتے تھے پرائیویٹلی کہ ہمیں گارنٹیڈ ہیں جو پی ٹی آئی کی سیٹس خالی ہوں گی کراچی سے، وہ بھی پھر بعد میں ان کے اندازے کے مطابق ایم کیو ایم کو وعدہ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد جب بہت زیادہ شور ڈلا تو آپ نے دیکھا چاولہ والا ایپیسوڈ ہوا، سلیم برادری اٹھائے گئے، تو پھر ہم نے دیکھا دوبارہ ایک ریپروشما ہوا. سو وہ پولیٹیشنز کے ساتھ تو کر نہیں رہے اس وقت بات چیت. جو انہوں نے ابھی ایک انٹرویو دیا جس میں بلاول کو کافی حد تک انہوں نے امبیرس بھی کر دیا اس کو، لیکن ایک میسیجنگ دی یہاں بات ہو رہی ہے اسلام آباد پنڈی میں کہ یہ ان کا میسیج تھا کہ بھائی جو چیزیں پلے بک میں طے ہوئی ہیں ڈونٹ وری، بلاول اس کو ڈسٹرب نہیں میں کرنے دوں گا، آئی ایم اسٹل ان چارج اور میں چیزوں کو سنبھالوں گا. لیکن مائک صاحب آپ کا جتنا پریمائس ہے وہ اس کی بیسس یہ ہے کہ اگر نواز شریف پرائم منسٹر ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، بہرحال ابھی ایک بہت بڑا کنٹروورشل معاملہ ہے سیاست سے تاحیات نہ اہل سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں، سم ہاؤ اگر وہ نہیں ہوتے اور شہباز شریف ہوتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ اب وہ تو میں بھی آپ نے مجھے تھوڑا سا ایک سٹیپ پہلے مجھے پکڑا ہے، میں ابھی ادھر آ ہی رہا تھا کہ ابھی تو اسلام آباد میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ان میں تو بانٹ شروع ہو گئی ہے نا، جیسے آپ نے بتایا حمداللہ صاحب کا خیال ہے پریزیڈنسی اور یہ سب کچھ. اس وقت اسلام آباد میں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی اور نے آنا ہے تو پہلے بلے کو جانا ہوگا. جتنی ابھی رپورٹس بن رہی ہیں، جتنا فیڈ بیک گراؤنڈ کا آ رہا ہے، مجھے آ رہا ہے کہ جی اگر بلہ بیلٹ کے اوپر رہا تو بڑا پرابلم ہوگا، مینیج کرنا بہت مشکل ہوگا. اور یہ جو باتیں ہم سن رہے تھے کہ 25-30 سیٹس الاؤ کر دی جائیں گی تاکہ کریڈیبل اپوزیشن آ جائے، کچھ کریڈیبلٹی بن جائے، یہاں پہ فکر یہ ایکسپریس ہو رہی ہے کہ اگر ذرا سی بھی گیم ہوئی اور اگر بلہ بیلٹ پہ رہا تو کچھ پتہ نہیں 90-100 سیٹس کہیں اور چلی جائیں. ابھی تو یہاں پہ اس پہ بہت سیریس ایشو چل رہا ہے. یہ میرے خیال میں جماعتیں تھوڑی سی دے جمپنگ دا گن، اور اس لیے آج جو اکبر ایس بابر کی پٹیشن آئی ہے، جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں سیٹل ہوں گی 2 چیزوں کے بعد کامران صاحب میرے خیال میں. ایک یہ بلے والا فیصلہ، دوسرا کہ کیا عمران خان کو کب تک کنوکشن ہوتی ہے. یہاں پہ ایک کنسنسس اوپینین ہے پاور سرکلز میں کہ جی کنوکشن تو ہونی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس تاریخ کو ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ بلے کا نشان اس وقت تک رہتا ہے جب تک کینڈیڈیٹس اناؤنس ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر لیٹ سے عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں تو کل کو اگر آپ کا نشان یہ بھی نہیں بھی رہتا بلے کا، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ بلے کے امیدوار ہیں، تو پھر کیا ہوگا. سو یہاں پہ ریس اگینسٹ ٹائم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایز ارلی ایز پاسبل یہ دونوں فیصلے ہو جانے چاہیے، بلے والا بھی اور عمران خان کی کنوکشن کا بھی، تاکہ ایک میسج چلی جائے. یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا زیادہ سپیڈ میں آگے چلے گئے ہیں، بہت زیادہ چیزیں فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ یہ اب ہوگا. ابھی سب سے کرٹیکل یہ 2 چیزیں ابھی فیصلہ ہونا ہے، اس کے بعد چیز. تو ابھی تو یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ ایک بہرحال نون لیگ کو اور نواز شریف صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ شاید تنہا وہ الیکشن میں نہیں اترنا چاہیے، تنہا وہ الیکشن میں وائبل آپشن نہیں ہے، اور اسی لیے وہ پری الیکشن یہ ساری ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہیں جے یو آئی کے ساتھ اور جی ڈی اے کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے ساتھ اور باپ کے ساتھ، اور یہ تمام جو ایک ٹریڈیشنل ایک ایلائز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور وہ الیکشن سے پہلے کر رہے ہیں. اس کا بظاہر ان کو احساس ہے کہ اس دفعہ یہ جو ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں شہباز شریف حکومت کی جو کارکردگی رہی ہے، چاہے وہ ذکر کرے نہ کرے، مگر عوام کے دلوں سے تو وہ محو نہیں ہوئی ہے کہ اس دوران کیا قیامت ٹوٹی ہے پاکستان پہ پچھلے 16 ماہ میں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ آپ کو اگر ابھی الیکشن کیمپین نظر آ رہی ہے یا پیپلز پارٹی کی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سارٹ آف وداؤٹ سیئنگ اٹ ایک پاسبل اپوزیشن کے طور پہ بھی پچ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ان کے خلاف ہیں، تو ہم شاید اپوزیشن میں بیٹھنے کو بھی تیار ہوں. پاسبل اپوزیشن ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے، انڈیپینڈنٹس ایکٹیو ہوئے ہیں. آپ کو پی ایم ایل این کہاں پہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے ان اے سیریس الیکشن موڈ؟ ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی. جو یہ الائنس والے ہیں آپ کو کوئی الیکشن موڈ میں ابھی تک نظر نہیں آ رہا.
صرف پریس کانفرنسز بیان بازی ہیں، وہ اسی لیے بیکاز یہاں پہ بھی کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی کہ پلے بک میں آگے فارورڈ آپ نے کیسے جانا ہے، کن چیزوں پہ جانا ہے، اور یہ سننے میں بڑی آسان بات لگتی ہے لیکن یہ سیریس ڈیلیما ہے۔ یہاں پہ بڑی بحثیں چل رہی تھیں، باتیں چل رہی تھیں ریلیونٹ سرکلز میں کہ کتنی سیٹس ہونی چاہیے۔ یہاں تو بھی یہ بھی بحث چل رہی ہے کامران کہ آپ کی پی ایم ایل این کی 120 سے اوپر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، سمپل میجورٹی ہوگی تو ایکسپیرینس بڑا برا ہے ماضی کا۔ ابھی تو جو لوزنگ سائیڈ ہے وہ یہ تو طے ہے کہ جی کس کو نہیں آنے دینا،